ایک بیاباں صحرا جہاں نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی انسان، نہ ہی زندگی کی ایک شے، بلکہ دور دور تک پانی کا بھی نام و نشان نہیں۔ تنہا حضرت ہاجرہ، ساتھ ایک شیخ خوار بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حکم الہی ہے، ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان بھی۔ کیسے کٹی ہیں مشکلات کی گھڑیاں، کیسے گزرے یہ مصائب زدہ ایام۔ آب زمزم کی کہانی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیے چلتے رہے اور انہیں ایک ایسی جگہ پر اتار دیا جہاں اس وقت ان کے سوا کوئی انسان نہ تھا۔ ایک خشک صحرا، پانی بھی موجود نہیں۔ حضرت ابراہیم نے ان کو وہاں بٹھا دیا اور پاس ایک کھجور کا تھیلا اور پانی کا مشقیزہ رکھ دیا۔ بغیر کچھ بتائے وہاں سے واپس پلٹنے لگے تو حضرت ہاجرہ گھبرا اٹھی، ان کے پیچھے آئیں اور پوچھنے لگی، اے ابراہیم، آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، وہ بھی ایسی جگہ جہاں نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی اور شے؟ وہ بار بار یہ فریاد کرتی رہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ نہ بولے، حکم الہی کی وجہ سے خاموش رہے۔ حضرت ہاجرہ سمجھ گئیں، پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم فرمایا ہے؟ آپ نے کہا، جی ہاں۔ جیسے ہی حضرت ہاجرہ نے یہ سنا، وہ یہ کہتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر آ گئیں کہ پھر وہ ہمیں ضائع نہ فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ اپنے بچے حضرت اسماعیل کے ساتھ اکیلی رہ گئیں۔ کچھ وقت بعد مشقیزہ خالی ہو گیا۔ ماں بھی پیاسی تھی، بیٹے کو بھی پیاس ستانے لگی۔ پیاس جب شدت اختیار کر گئی، شیر خوار بچہ بلکنے لگا۔ ماں سے نہ دیکھا گیا، وہ بے قرار ہو گئیں۔ پریشانی اور گھبراہٹ کے عالم میں انہیں قریبی ایک صفا پہاڑی تھی، اس پر جا کر چڑھیں اور ادھر ادھر تلاش کرنے لگی کہ شاید کوئی نظر آ جائے، ان کے بچوں کو تھوڑا پانی مل جائے، لیکن بے سود، وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ واپس اتر گئیں اور جب وادی کے بیچ میں پہنچی تو جیسے انسان بھاگتے وقت اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہے، ویسے ہی اپنی قمیص مبارک کا کنارہ پکڑ کر دوڑ پڑیں اور وادی پار کر گئیں۔ پھر مروہ پہاڑی پر چڑھیں کہ شاید کوئی انتظام ہو جائے، لیکن کچھ حاصل نہ ہوا۔ اس طرح وہ 7 مرتبہ ان پہاڑیوں پر دوڑیں۔ پھر جب وہ آخری مرتبہ مروہ پر چڑھیں، انہیں محسوس ہوا کہ کوئی نفع رساں ان کے پاس آ پہنچا ہے۔ پھر انہوں نے ایک فرشتے کو دیکھا، اس نے اپنے ایڑی کے ساتھ زمین کو کریدا۔ ایک روایت کے مطابق یا اس نے اپنے پر زمین پر مارے تو وہاں پانی ظاہر ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ اسے گھیرنے لگی اور ہوش کی صورت میں اس کو جمع کیا اور فرمایا، زم زم، یعنی رک جا، اور چلو بھر بھر کر اپنے مشقیزے میں ڈالنے لگی۔ پانی نہ رکا، ابلتا رہا۔ اللہ نے پانی کا ایسا انتظام فرمایا کہ اس مبارک چشمے آب زمزم کو نہ صرف قیامت تک ان کی یاد سے منسوب کیا، بلکہ اسے برکت والا پانی بنا دیا۔ یہ پانی باعث شفا بھی ہے، اس کو پی کر مانگی جانے والی دعا حکم الہی سے شرف قبولیت پاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ اللہ عز و جل کی طرف سے اپنے دوست خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک اور امتحان آیا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ انہیں اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم ہوا ہے۔ انبیاء کے خواب چونکہ وہی ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بس تیرا کیا خیال ہے؟ تو نیک تابعدار بیٹا اپنے والد کی فرما برداری کے لیے فوراً بڑھا اور عرض کیا، اے میرے پیارے ابا، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صابرین میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا تاکہ ذبح کرتے وقت ان کے چہرے کو نہ دیکھ سکیں۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کا نام لیا اور تکبیر کہی، انہوں نے چھری چلائی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو قربانی کے لیے ایک دوسرا جاندار عطا فرما دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم کو آواز آئی، اے ابراہیم، بے شک تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک اسی طرح ہم بھی محسنین کو اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی اور اللہ نے انہیں فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ایک جاندار کی قربانی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہر سال عید الاضحیٰ کے دن اس سنت ابراہیم کو واجب کر دیا۔